جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ، اعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ کا جاڑو ہے، دماغ کی جتنی بھی غلیظ قسم کی رطوبات ہیں ان کو خارج کرتا ہے، اور دماغ سے پیدا ہونے والی 20 بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ بہت آسان سا ٹوٹکا اور مفت کا علاج ہے۔ اس کو جاروب دماغ بھی کہتے ہیں، دماغ کو صاف کرنے کا، دماغ میں جاڑو پھر دیتا ہے، اس طرح یہ اس کو دماغ کو صاف کرتا ہے، رطوبتیں ختم ہوتی ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی دماغ سے بلغمی رطوبات پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ بلغمی رطوبات کی اگر کثرت ہو تب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر بگاڑ آئے اور بلغم خلط کے اندر جو ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، چھینکیں ہیں، سائنوسائٹس کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو وہم ہیں، وسوسے ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور دماغی رطوبات کی وجہ سے جو ناک بند رہتی ہے، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہیں، پھر دماغی کمزوری کی وجہ سے جو نزلہ، کیرا، زکام اور گلے میں بلغم کا گرنا ہے، پھر اسی طرح دماغ کی خشکی کی وجہ سے جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ان تمام مزاج کی بیماریوں کا علاج ہے، بلا تفریق اور بلا تشخیص مزاج کے۔ آپ اس کو تینوں مزاجوں کے اندر، چاہے وہ بلغمی بگاڑ ہے، صفراوی ہے یا سداوی ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کا نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ بہت ساری ایسی نوجوان بچیاں ہیں کہ جن کے بال دماغی کمزوری کی وجہ سے وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں، بچوں کو سر میں درد رہتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، آئی سائڈ ان کی ویک ہوتی ہیں۔ پھر بعض بچوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، نوجوان بچیوں اور بچوں کا، کہ ان کو جو ہے وہ آئی کیو لیول ان کا کمزور ہوتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، سر میں درد ہوتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، جلدی بچے ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ تو بالکل آسان سا علاج ہے ان تمام دماغی امراض کا، دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کا بہت آسان علاج ہے۔ اور دماغ کے اندر جتنا بھی رطوبات کا بگاڑ ہوگا، اخلاق کا بگاڑ ہوگا، وہ بالکل اس سے کلیئر ہوگا۔ آپ کا دماغ روشن بھی ہوگا، چست بھی ہوگا، فریش بھی ہوگا، اور دماغ طاقتور بھی ہوگا، حافظہ آپ کا بڑھے گا اور دماغ آپ کا روشن ہوگا۔ اس کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت نے برقی سسٹم رکھے ہوئے ہیں وہ سارے ایکٹیو ہوں گے، اور آپ کا دماغ بہت فریش ہوگا۔ بہت آسان سا ٹوٹکا ہے۔ آپ نے خشک دھنیا لے لینا ہے، جس کو کشنیز خشک بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے 1 حصہ، یعنی 1 تولہ لے لیں، 1 چٹانگ لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، 1 کلو لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں آپ نے 5 حصے ملانا ہے استخدوس۔ گل استخدوس اس کو کہتے ہیں، ہر پنساری سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی پتہ نہ چلے تو یہ میری ویڈیو کسی پنساری کو سنا دیں، وہ سن کے فوراً آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس کے پاس ہے۔ ہر جگہ سے آپ کو اتار سے وہ ارغوانی رنگ کے، یعنی کہ جامنی اور پرپل کلر کے اتنے خوبصورت، نرم، نازک اور خوبصورت پھول ہوتے ہیں، اس کو گل استخدوس کہتے ہیں۔ اس کی ڈنڈیاں، اس کی شاخیں، اس کے برگ، پتے وغیرہ سب ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ نے استخدوس لے لینا ہے، اس کو آپ نے 4 حصے، اور کشنیز خشک سوکھا دھنیا آپ نے 1 حصہ، یا اس کو آپ 5 حصے، اس کو 1 حصہ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، 4 حصے کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے جو ترتیب بھی آپ کر لیں یہ بالکل سیٹنگ ہے۔ یعنی 4 حصے استخدوس، 1 حصہ کشنیز خشک، یا 5 حصے استخدوس، 1 حصہ کشنیز خشک۔ آپ اس کو بنا کے، پاؤڈر بنا کے گھر میں رکھ لیں۔ اگر آپ پاؤڈر نہیں بنانا چاہتے، اس حصے کے مقدار کے مطابق آپ اس کو مکس کر کے رکھ لیں، ہلکا سا گھر میں گرینڈ کر کے۔ تو پھر آپ 1 چمچ جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اس کا جوشاندہ بنا کے صبح لے لیں، شام لے لیں، دن میں 1 بار آپ نے لینا ہے، خالی پیٹ لینا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو 3-4 دن کے اندر پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھ کھایا یا پیا ہے۔ اس میں آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں، چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا جو شاندار کہوہ بنا کے آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں گڑ بھی ڈال سکتے ہیں، خالی شہد مل جائے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، پھیکا بھی پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ یہ بالکل بے ضرر چیز ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی مقدار آپ کم کر دیں، پانی میں اتنا سا ڈال لیں، 1 چمچ ڈال لیں، آدھا چمچ ڈال لیں، 1.5 چمچ ڈال لیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہفتہ 10 دن، 1 مہینہ بھی پی لیں، پھر کبھی چھوڑ دیں، کبھی پی لیں، آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ کو ضرورت ہو اس کو استعمال کریں، جب ضرورت نہ ہو آپ اس کو بند کر دیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔